کہ امریکہ میں جو کچھ 9/11 کو ہوا تھا، جو تباہی اور بربادی آئی تھی، قرآن پاک اس کا ذمہ دار ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف کے حالات میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، حوصلے کا ثبوت دیا ہے، احتجاج بھی کیا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، علماء نے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن قرآن پاک بھی آپ کے درمیان ہے۔ میرے دوستو، یہ کسی ایک پادری کا، یہ کسی ایک چرچ کا ارادہ اور کسی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی پشتیبانی پوری دنیا کے اندر جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، امریکہ اس کا پشتیبان ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن و سنت کا دشمن ہے۔ پوری دنیا کے اندر پچھلے چند سالوں میں 15-20 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، شہادت سے 2-4 سرشار کیے گئے۔ امریکہ اس کے پیچھے ہے۔ عراق میں ہو رہا ہے، افغانستان میں نظر آتا ہے، فلسطین کی یہی کہانی ہے، کشمیر کی یہی داستان ہے، چیچنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، بوسنیا میں ایسا ہی ہوا ہے۔ قتل عام مسلمانوں کا کیا جائے اور تہ تیغ اسلام کو کیا جائے۔ لہذا یہ ایک پادری کا، محض ایک چرچ کا معاملہ نہیں ہے۔ امریکہ کی پوری سلطنت اور ریاست جب وہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کو انہوں نے لے لیا کہ نظر آتش کرنا، کسی بھی شے کو پبلک مقام پر جلانا، یہ امریکی قانون کے خلاف ہے۔ جب وہ کچھ کرنے پر آئیں تو دور تک جاتے ہیں، جب نہ کرنے پر آئیں تو قرآن پاک کو جلانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے کیسے یہ بات عرض کروں؟ اس سے پہلے پوری مغربی دنیا نے بار بار مسلسل بتکرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے ہیں، آپ کے خاکے اڑائے ہیں، آپ کی توہین کے مترادف تمام اقدامات کیے ہیں، بار بار کیے ہیں۔ ایک اخبار نے 10 بار اور ایک ہی اخبار میں 10 کارٹون چھاپے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حکمران خاموش ہیں، جتنے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے جبر کے حکمران ہیں، جتنے شیخ ابن شیخ ہیں، جتنے جمہوریت کے دلدادہ جمہوریت کے نام پر برسر اقتدار ہیں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، منہ میں گھنگریاں ڈالے ہوئے ہیں، یہ جتنے حکمران ہیں، جتنے دنیا بھر کے اندر زرداری اور گیلانی ہے، امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں، اسی کی مالا جپتے ہیں، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اسی کے کہے پر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں اور ہر حوالے سے اسی کی مداخلت کو اپنے لیے نیک شگون سمجھتے ہیں۔ لہذا کارٹون بنانے والوں نے، پوری مغربی تہذیب نے جب اس منظر کو دیکھا کہ مسلمانوں کے حکمران سارے کے سارے آصف زرداری ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آری ہے، سب ہر حوالے سے دامن دل سے خالی ہیں اور سب ہر حوالے سے امریکہ کے غلام ہیں، تو کارٹون بنانے کے بعد پھر قرآن پاک کی طرف وہ بڑھے ہیں، نظر آتش کرنے کے منصوبے کی طرف چلے ہیں اور حاکم بدہن اور میرے دوستو، کارٹون میں بنانے کے بعد پھر وہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مغربی دنیا کا منصوبہ، مغربی دنیا کی سازش اس سے آگے کی طرف جاتی ہے اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے حاکم بدہن کہ اب ان کا رخ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ اور حرمین کی طرف ہوگا۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران مغرب کے غلام ہونے کے ناطے ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے، لیکن میرے دوستو، آپ نے جس ڈسپلن کا، اتحاد اور تنظیم کا، جس یگانگت کا، مقصد سے ہم آہنگی کا، قرآن و سنت سے وابستگی کا
اللہ اور اس کے رسول کے شہدائی ہونے کا آپ نے آج جو مظاہرہ کیا ہے یہ محض ایک ٹریلر ہے، ورنہ امت مسلمہ کروڑوں کی تعداد میں شرقاً اور غرباً، شمالاً اور جنوباً رہنے بسنے والے لوگ ان حکمرانوں کو بھی جوتی کی نوک پر رکھیں گے، ان کے انجام سے پہنچائیں گے۔ امریکہ سے لڑنے کے لیے، امریکہ کو دیش نکالا دینے کے لیے، قرآن کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے زرداریوں سے نجات ضروری ہے، گیلانیوں سے نجات ضروری ہے، کیانیوں سے نجات ضروری ہے۔ امریکہ کے غلاموں سے پہلا مرحلہ جنگ کا، پہلا مرحلہ اس جہاد کا ان حکمرانوں کے خلاف جہاد ہے۔ میرے دوستو، آپ کی یہ حرمت قرآن کانفرنس اس بات کا عملی ثبوت ہے، یہ آپ کا اعلان اور دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا جو یہ رویہ ہے کہ اگر اس کی ایک آیت زمین پر پڑی مل جائے انسان بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو کر اسے اٹھاتا، جھاڑتا اور پوچھتا ہے، سینے سے لگاتا، آنکھوں سے چومتا، اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ ایک آیت کا احترام، پورے قرآن کا احترام، پورے قرآن کے احترام کے حوالے سے ہمارے ایمان کی جانچ اور پڑتال ہے۔ میرے دوستو، اس موضوع پر آؤں گا، لیکن میں اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ناگزیر تھا کہ جب رمضان المبارک کے آخری دنوں میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ضروری تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا، صرف اس ایک نقطے پر غور و فکر ہوتا، صرف ایک نقطے پر متفقہ قرارداد منظور ہوتی، اور پھر پارلیمنٹیرینز باہر نکل کر خاموش مظاہرہ کرتے، اس کو پوری دنیا کی خبر بناتے، ساری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ یہ نہیں چل سکے گا۔ میں اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کل امریکہ میں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کے سلسلے میں 86 سال کی سزا کا حکم دیا ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کا قصور پاکستان میں ہوا تھا تو مقدمہ پاکستان کی عدالت میں چلنا چاہیے تھا، اگر اس کا قصور کابل میں ہوا تھا تو مقدمہ افغانستان کی عدالت میں چلنا چاہیے تھا۔ امریکہ میں تو وہ قید تھی، اس سے پہلے بھی وہ قید تھی، وہ تو کسی جرم کرنے کے لائق نہ تھی۔ امریکہ میں مقدمہ اس لیے چلا کہ ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ہمارے حکمران بے حس ہیں، ہمارے حکمران امریکہ کے آگے سر نگو ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اب بھی پاکستان کے پاس وہ حالات موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان وہ واحد ملک ہے جو امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ویٹو ہمارے پاس ہے، اپنا ویٹو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت اس بات کو طے کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ امریکہ اس کی جس وار آف ٹیرر کے اندر ہم شریک ہیں، دہشت گردی کے خلاف جس جنگ کا ہم تم چھلا بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ پاکستان وار آف ٹیرر